دلاری نے حضور بیگم کو گمسم دیکھا تو گمان غالب ہوا کہ جمن کا ذکر ان کو ناگوار گزرا۔ یہ قیاس آرائی بے سبب بھی نہ تھی۔ حضور بیگم نے جمن کو ہمیشہ نفرت کی نظر سے دیکھا تھا۔ کبھی ان کے پاس چلا جاتا تو حقارت سے دھتکار دیتی تھیں، جلی کٹی سناتی تھیں۔ لہٰذا دلاری نے معذرت کے انداز میں کہا، لگتا ہے سرکار کو میری کوئی بات بری معلوم ہوئی۔ اس نے جمن کا نام لینے سے گریز کیا۔ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں۔ وہ ان کے چہرے کی جانب دیکھنے لگی۔ کیسی غلطی، کاہے کی معافی؟ حضور بیگم نے چونک کر کہا، سرکار میں سمجھی جمن کا ذکر آپ کو ناگوار معلوم ہوا۔ دلاری نے وضاحت کی، میں اسے یہاں نہیں لاؤں گی۔ کیوں نہیں لاؤ گی؟ اسے ضرور لانا، اسی گھر میں تو وہ پلا بڑھا ہے، میں اسے کیسے بھول سکتی ہوں؟ حضور بیگم اب یادوں کے حصار سے باہر نکل آئی تھیں۔ انہوں نے دلاری کی بدگمانی دور کرنے کی کوشش کی۔ اے لو، اس کا ذکر مجھے کیوں ناگوار گزرنے لگا؟ اسے تو دیکھنے کو بہت دل چاہتا ہے، اب تو ماشاءاللہ خاصا سیانہ ہو گیا ہوگا۔ اے سرکار، وہ تو ابھی سے تاڑ کا تاڑ ہو گیا ہے، دیکھیں گی تو پہچان نہ سکیں گی۔ دلاری نے مسکرا کر بتایا، مگر سرکار آپ اس کے سامنے آنا پسند کریں گی؟ وہ کتنا بڑا ہو جائے، میرے سامنے تو بچہ ہی رہے گا۔ حضور بیگم نے بات کا رخ بدلتے ہوئے پوچھا، یہ تو بتاؤ دلاری، تم اب کیا کر رہی ہو؟ سرکار یہاں سے جانے کے بعد کچھ دن تو دھکے کھاتی رہی، پھر نواب مظفر الدولہ کی ڈیوڑھی پر ملازم ہو گئی۔ کوئی 3 سال تک وہاں کام کرتی رہی، پھر وہ ملازمت بھی چھوڑ دی یا ملازمت سے برطرف کر دی گئی تھی؟ حضور بیگم نے دریافت کیا۔ ویسے ان کی محل سرا کا یہ دستور نہیں، جسے ایک بار ملازم رکھ لیا وہ ہمیشہ کے لیے ان کا ہو گیا، میں نے تو یہی سنا ہے۔ آپ نے بالکل درست سنا، دلاری نے ان کی تائید کی۔ میں نے خود ہی نوکری چھوڑ دی، کیا کرتی؟ صرف 2 روپے تنخواہ ملتی تھی۔ اے لو، یہ کچھ کم ہے، تنخواہ تو صرف نام کی ہوتی ہے۔ کھانے پینے اور رہنے سہنے کے علاوہ سال میں 2 جوڑے پہننے کے لیے، انعام و اکرام اس کے علاوہ۔ حضور بیگم بھی اپنی خادماؤں کو یہی تنخواہ دیتی تھیں، اور وہ بھی خواصوں کو جن کو ان کا قرب حاصل ہوتا تھا۔ وہ معتمد اور ہمراز بھی ہوتی تھیں، ورنہ عام ماماؤں اور لونڈیوں کو تو صرف 1 روپیہ تنخواہ دیتی تھیں۔ کچھ تو ایسی بھی تھیں جو صرف روٹی کپڑے پر خدمت انجام دیتی تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا لہجہ قدرے تیکھا تھا۔ دلاری نے بھی اسے محسوس کیا۔ اس نے فوراً صفائی پیش کی، سرکار بالکل بجا فرما رہی ہیں، میں نے دراصل نواب مظفر الدولہ کی ملازمت اس لیے چھوڑ دی کہ مجھے چائے کی کمپنی میں ملازمت مل گئی تھی۔ 10 روپے مہینہ تنخواہ کے علاوہ 4 آنے روز بھتہ بھی ملتا تھا، اور ہفتے میں 1 روز چھٹی، مگر اس روز کا بھتہ نہیں ملتا تھا۔ اے دلاری، چائے کی کمپنی میں تم کیا کرتی تھی؟ حضور بیگم نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ سرکار وہ کہتے ہیں اسے، دلاری اپنی بات کہتے کہتے الجھی۔ یاد آیا، پبلسٹی کرتی تھی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ سرکار شروع میں تو مجھے بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ جب میں کمپنی کے دفتر گئی تو وہاں بتایا گیا کہ کیا کام کرنا ہوگا۔ وہاں اور بھی عورتیں تھیں، مرد بھی تھے، مگر عورتیں زیادہ تھیں۔ ہر ایک کے لیے الگ الگ محلے اور علاقے مقرر تھے۔ کچھ روز دفتر جاتی رہی، پھر ایک عورت کے ساتھ مجھے کام سیکھنے پر لگا دیا گیا۔ اس کا نام ببن تھا، وہ حبشن تھی، کسی زمانے میں قلماقنی رہ چکی تھی۔ وہ گویا تمہاری استانی تھی۔ حضور بیگم نے مسکرا کر تبصرہ کیا۔ سرکار یہی سمجھ لیجئے، دلاری نے بتایا۔ 2 کارندے بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے، ایک گراموفون اور دوسرا سماوار اور ضرورت کا کچھ اور سامان اٹھا کر چلتا تھا۔ یحییٰ گنج کے چوراہے پر ببن نے سارا سامان اتروایا، ایک صاف ستھری جگہ پر سماوار رکھوایا، اسٹول پر گراموفون رکھا، چابی بھری اور گانے کا ایک ریکارڈ بجنے کے لیے لگا دیا۔ وہ کاہے کے لیے؟ حضور بیگم نے بے چین ہو کر پوچھا۔ مجمع اکٹھا کرنے کے لیے، دلاری نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہی ہوا، گانا سننے کے لیے لوگ آ کر ہمارے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ ببن نے سماوار کے نیچے آگ روشن کی، قریب ہی بمبا تھا، اس میں سے جگ میں پانی لیا اور سماوار میں بھر دیا۔ جب تک پانی گرم ہوتا رہا، ببن ایک کے بعد دوسرا ریکارڈ بجاتی رہی۔ مجمع برابر بڑھتا رہا۔ پانی جب کھولنے لگا تو ببن نے اس میں چائے ڈالی، دودھ ملایا، شکر ڈالی۔ چائے تیار ہو گئی تو ببن نے کوزوں کلہڑوں میں سماوار میں لگی ہوئی ٹوٹی سے چائے نکالی اور باری باری ہر ایک کو پینے کے لیے دی۔ یہ چائے ان لوگوں نے کیسے پی لی؟ کشمیری چائے کی تو بات ہی دوسری ہے، مگر یہ کالی پتی کی چائے تو ایسی کڑوی کسیلی ہوتی ہے جیسے جوشاندہ۔
हल्क से नीचे नहीं उतरती। हुजूर बेगम ने मुंह बिगाड़ कर अपने रद्द अमल का इजहार किया। सरकार, अब तो हर घर में इसी का रिवाज होता जा रहा है, बल्कि गरीब गुरबा तो चाय में रात की बासी रोटी भिगोकर सवेरे उसी से नाश्ता करते हैं। दुलारी ने जोर देकर कहा, मुंह अंधेरे गली गली फेरी वाले चाय बेचते फिरते हैं, मगर फेरी वाले तो कीमत लेकर चाय देते हैं, और बब्बन मुफ्त चाय पिलाती थी। चाय भी मुफ्त पिलाती थी और हर चाय पीने वाले को चाय का एक एक पैकेट भी मुफ्त देती थी। दुलारी ने हुजूर बेगम को मुत्तला किया। बाद में जब मैं बब्बन के बगैर अकेली काम पर जाने लगी तो मैं भी यही करती थी। मुफ्त चाय पिलाती थी, मुफ्त चाय देती थी, चाय तैयार करने का तरीका भी सिखाती थी, उसके फायदे भी बताती थी। चीख चीख कर कहती थी, चाय पिया कीजिए, चाय थकन दूर करती है, सर्दियों में गर्मी और गर्मियों में ठंडक पहुंचाती है। है दुलारी, तुम बुर्का पहनकर ये सब कैसे करती होगी, और वो भी गैर मर्दों के सामने? सरकार, बुर्का तो मैं अब पहनने लगी हूँ, उन दिनों तो बेपर्दा रहती थी, सफ़ेद धोती बांधती थी। मेरे साथ की दूसरी औरतों का भी यही लिबास होता था। इसमें फ़ायदा ये था कि हिंदू मुसलमान का फ़र्क नहीं मालूम होता था। चाय पीने वाले तो सभी होते थे, इसीलिए आब खोरों में चाय पिलाई जाती थी। दुलारी ने बताया, कई साल तक ये काम किया। फिर कंपनी को शहरों में ग्रामोफोन पर गाने सुनाकर मुफ्त चाय पिलाने की ज़रूरत ही न रही। लोग चाय के आदी हो गए तो एक एक करके सबको देहातों में भेजने लगे। मुझे अमेठी भेजना चाहा तो मैंने नौकरी छोड़ दी। तुमने ये नहीं बताया कि आजकल क्या कर रही हो? सरकार, रिश्ते तय कराती हूँ। तो गोया तुमने मशाता का पेशा इख्तियार कर लिया है? हुजूर बेगम ने दरियाफ्त किया। ये काम तुमने कब शुरू किया? सरकार, अब तो कई साल हो गए। क्या करूं, पेट पालने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही था, यही पेशा इख्तियार कर लिया। इस काम में ठीक से गुजर बसर हो जाती है? यूं समझ लीजिए, कोई रिश्ता तय हो गया तो बेटे और बेटी वालों दोनों तरफ से इनाम व इकराम के साथ साथ जोड़े भी मिलते हैं। कभी कभार सिर्फ एक ही तरफ से मिलता है, मगर सरकार भागदौड़ बहुत करनी पड़ती है, टांगें जवाब दे जाती हैं। दुलारी आहिस्ता आहिस्ता पान की जुगाली करती रही और बताती रही। जब तक बातचीत का सिलसिला चलता रहता है तो दोनों ही तरफ खूब खातिर तवाज़ो होती है, मगर शादी होते ही दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंकते हैं। जाओ तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता। हुजूर बेगम ने मुस्कुराकर कहा, मगर तुमको तो तुम्हारा हक मिल जाता है। दुलारी की बातें सुनकर हुजूर बेगम के जहन पर छाया हुआ गुबार किसी कदर कम हो गया था। दुलारी ने बताया, सरकार, ये तो खुशी का सौदा है, कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं। हाँ, अगर किसी बड़ी सरकार का रिश्ता तय कराने का मौका मिल जाए और दिल भी बड़ा हो तो अच्छा खासा इनाम व इकराम मिल जाता है, मगर ऐसे रिश्ते रोज़ रोज़ कहाँ मिलते हैं। उसने खासदान उठाकर सरपोश हटाया, हुजूर बेगम को पेश किया। एक गिलोरी उनको दी और एक अपने कल्ले में दबाई। एक ऐसा ही रिश्ता आजकल मेरे पास है। लड़का सूरत शक्ल का अच्छा है, नेक और सादतमंद भी है, किसी फेल में नहीं, कोई लत नहीं, ख़ानदान भी अच्छा है, साहिब जायदाद है। उसने कदरे तामुल किया, फिर हरफे मतलब पर आ गई। मुझे तो अपनी छोटी सरकार के लिए मुनासिब मालूम होता है, मगर मेरा तो अभी कोई इरादा नहीं। तुमको ये तो इल्म ही है कि मेरी एक ही बच्ची है। जब ये ख्याल आता है कि वो मुझसे जुदा होकर पराए घर की हो जाएगी तो दिल बैठने लगता है। हुजूर बेगम ने बुझे हुए दिल से कहा, वैसे वो कब तक मेरे पहलू से लगी बैठी रहेगी? एक न एक रोज़ तो उसे जुदा होना ही होगा। सरकार, मुझे पहले ही इस बात का अंदाज़ा था कि आप छोटी सरकार से कितनी टूट कर मोहब्बत करती हैं, और हैं भी तो कितनी अच्छी। चंदे आफताब, चंदे महताब, बात करें तो मुंह से फूल झड़े। न पूछिए उन्हें देखने को कैसा कैसा दिल तड़पता था। तुमको रोका किसने था? जब चाहती आ जाती। हुजूर बेगम ने कहा, जब ना आई तो अब कभी कभार आ जाया करो। अब तो सरकार आती रहूंगी। दुलारी ने हामी भरी। खुदा करे ये रिश्ता आपको पसंद आ जाए। मेरी तो दिली तमन्ना है कि सरकार की कोई खिदमत कर सकूं। बरसों नमक खाया है और छोटी सरकार से तो मुझे वैसे भी बहुत मोहब्बत है। मेरे सामने इतनी सी इतनी बड़ी हुई। अब तुमने जिक्र छेड़ा है तो इस बारे में सोचूंगी। हुजूर बेगम ने गोलमोल जवाब दिया, है सरकार, ये शादी ब्याह का मामला भी ऐसा है कि पूरी जिंदगी का सवाल होता है, बच्चों का खेल नहीं। सोच समझकर फैसला करना होता है। अच्छी तरह सोच लीजिए, गौर कर लीजिए, छानबीन कर लीजिए, फिर फैसला कीजिए। दुलारी मंझी हुई मशाता की तरह बातें बनाने और रिझाने के फन में ताक हो गई थी। हुजूर बेगम उसकी बातों से मुतासिर भी हुई, मगर उन्होंने खुलकर बात न की। दुलारी ने अपना बस्ता खोला, उसमें से एक सुर्ख खरीता निकाला। हुजूर बेगम खामोश बैठी देखती रहीं। उन्होंने कोई तबसरा न किया।
اس میں رقا بھی موجود ہے، لڑکے کے بارے میں سب کچھ تفصیل سے لکھا ہے۔ دلاری نے خریدہ حضور بیگم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اسے رکھ لیجئے، اچھی طرح پوچھ گچھ کرا لیجئے، فی الحال تم اسے اپنے پاس ہی رکھو۔ حضور بیگم نے خریدہ لینے سے گریز کیا، بعد میں آنا تو اس بارے میں بات کرنا۔ اے سرکار، رقا رکھ لینے میں حرج کیا ہے؟ دلاری نے مسکرا کر کہا، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ آپ کسی طور پابند ہو گئیں؟ جہاں بیری ہوتی ہے وہاں ڈھیلے تو آتے ہی ہیں۔ دلاری نے اصرار کیا تو حضور بیگم کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہی۔ انہوں نے رقا لے کر بے نیازی سے ایک طرف رکھ دیا اور صرف اتنا دریافت کیا، لڑکے کے والد کیا کرتے ہیں؟ سرکار خاندانی رئیس تھے مگر ان کا انتقال ہو گیا، لڑکے کی ماں بھی نہیں ہے۔ دلاری نے بتایا، صرف ایک بڑی بہن ہے اور وہ بھی خیر سے اپنے گھر بار کی ہو چکی ہیں، وہی سمجھیے اب سرپرست ہیں۔ آپ کی بھانجی خورشید جہاں بیگم کے پڑوس میں برسوں رہ چکی ہیں، ان سے اچھی یاد اللہ رہی ہے، اب اپنے سعادت گنج والے مکان میں چلی گئی ہیں۔ کچھ پوچھنا ہے تو آپ خورشید جہاں بیگم سے بھی پوچھ سکتی ہیں۔ حضور بیگم خاموش رہیں۔ دلاری نے اطمینان سے اپنا بستہ کپڑے میں لپیٹ کر گرہ لگائی۔ رخصت ہونے کی اجازت چاہیے سرکار، اب مجھے اجازت دیں، شام ہوا چاہتی ہے اور مجھے ابھی بہت دور جانا ہے۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسی وقت مغلانی کمرے میں داخل ہوئی، دلاری کو دیکھ کر بولی، اے دلاری کہاں چلیں؟ بیٹھو، تم سے تو بات کرنے کا موقع بھی نہیں ملا۔ مغلانی جی میں پھر آؤں گی۔ دلاری رکنے پر آمادہ نہ ہوئی، مجھے بنجاری ٹولہ جانا ہے، آج کل وہیں رہتی ہوں۔ حضور بیگم بولی، دلاری آتی رہنا۔ وہ مسکرا کر بولی، اب تو آنا جانا رہے گا مگر میں ہفتے بھر سے پہلے نہ آ سکوں گی۔ وہ آگے بڑھی تو حضور بیگم نے ٹوکا، دلاری ذرا رک جاؤ۔ دلاری ٹھہر گئی۔ حضور بیگم نے مڑ کر اپنا تکیہ اٹھایا، اس کے نیچے ہاتھ ڈال کر 5 روپے نکالے اور دلاری کو دے دیے۔ وہ دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ مغلانی کے ذہن میں کھلبلی مچی تھی کہ عرصہ دراز تک غائب رہنے کے بعد آج دلاری کیسے 12 دری میں آ گئی۔ انہوں نے بیٹھتے ہی اپنے تجسس کا اظہار کیا، سرکار یہ دلاری آج کیسے بھول کر ادھر آ گئی؟ اس نے تو جیسے یہاں آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اس نے مشاطہ کا پیشہ اختیار کر لیا ہے۔ حضور بیگم نے مغلانی کو مطلع کیا، شادی بیاہ کراتی ہے اور اس کے صلے میں انعام و اکرام وصول کرتی ہے۔ مغلانی کو ایک بار پھر ہرمزی کی باتیں یاد آ گئیں۔ سوچا کہ شاید نفیسہ بیگم نے دلاری کے ذریعے بیٹے کا پیغام دیا ہو۔ انہوں نے ٹوہ لگانے کی کوشش کی، دبی زبان سے کہا، سرکار بہت دنوں سے نفیسہ بیگم تشریف نہیں لائیں۔ نئے بھی مغلانی، یہ اس وقت تم کو نفیسہ بیگم کیوں یاد آ گئیں؟ حضور بیگم کی تیوری پر دفتن بل پڑ گئے، لہجہ تیکھا ہو گیا۔ مغلانی نے حضور بیگم کے بگڑتے ہوئے تیور دیکھے تو سخت سٹ پٹائیں، دل ہی دل میں ہرمزی پر نفرین کی۔ فوراً بات بنائی، دلاری کو دیکھ کر مجھے ان کا خیال آیا، سنا ہے کہ اس کا نفیسہ بیگم کے پاس بہت آنا جانا ہے۔ میں نے تو کسی سے ایسا نہیں سنا اور نہ ہی دلاری نے نفیسہ بیگم کا کوئی تذکرہ کیا۔ حضور بیگم کا لہجہ بدستور تیکھا تھا، کسی نے مجھے غلط اطلاع دی ہوگی۔ مغلانی نے صفائی پیش کی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سننے میں مجھ سے غلطی ہو گئی ہو، ویسے وہ نہ آئیں یہی اچھا ہے۔ حضور بیگم نے منہ بگاڑ کر بیزاری سے کہا، وہ جب آتی ہیں تو اپنے بیٹے کے رشتے کا ذکر چھیڑتی ہیں، حالانکہ میں صاف جواب دے چکی ہوں، مگر وہ ایسی ڈھیٹ ہیں کہ باز ہی نہیں آتی۔ سرکار آپ تو کئی بار انکار کر چکی ہیں۔ مغلانی نے فوراً ان کی ہاں میں ہاں ملائی۔ اب کسی شک و شبے کی گنجائش نہ رہی تھی۔ انہوں نے بات کا رخ بدلنے کی کوشش کی، دلاری کی حالت دیکھ کر تو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ پریشان حال ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اس کی حالت دیکھ کر مجھے بھی دکھ ہوا۔ حضور بیگم نے قدرے تامل کیا، پھر مغلانی کو مطلع کیا۔ وہ طلعت آرا کے لیے ایک پیغام لے کر آئی تھی، لڑکے کے بارے میں کچھ بتاتی تھی، تعریف تو اس قدر کر رہی تھی کہ زمین آسمان کے قلابے ملا دیے۔ ویسے مشاتاؤں کا تو یہ کام ہی ہوتا ہے، لڑکی والوں میں جائیں تو لڑکے کی تعریف کے پل باندھیں اور لڑکے والوں میں لڑکی کی تعریف و توصیف کریں۔ حضور بیگم نے کہا۔ دلاری بولتی رہی، بتاتی رہی، میں تو خاموش بیٹھی اس کی باتیں سنتی رہی۔ کوئی رقا وقا بھی لائی یا خالی زبانی جمع خرچ تھا؟ مغلانی نے دلچسپی کا اظہار کرتے ہوئے دریافت کیا۔ رقا بھی لائی تھی، میں تو منع کرتی رہی مگر اس نے اس قدر اصرار کیا کہ مجبوراً لے کر رکھ لیا۔ حضور بیگم نے سرہانے رکھا ہوا سرخ خریطہ دکھایا، اس میں رکھا ہے، میں نے کھول کر بھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھری، کیا کروں گی اسے دیکھ کر؟ بچی کی طرف سے دل ویسے ہی پریشان ہے، یہ وقت اس کا رشتہ طے کرنے کا ہے۔ سرکار اجازت ہو تو ایک بات کہوں؟ مغلانی نے جھجکتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں ضرور کہو۔ حضور بیگم نے مغلانی کی حوصلہ افزائی کی۔
میں تو کہتی ہوں سرکار جو ہونا تھا ہو گیا. میری ناچیز رائے میں تو اب یہی مناسب ہے کہ آپ جلد سے جلد چھوٹی سرکار کے فرض سے سبکدوش ہو جائیں. مغلانی نے سنبھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا. وہ اپنے گھر بار کی ہو جائیں تو یہ بدنامی اور رسوائی کا دھڑکا تو نہ رہے گا. حضور بیگم نے کسی رد عمل کا اظہار نہ کیا. وہ سوچ میں پڑ گئیں. مغلانی نے ان کو سوچ میں غرق پایا تو اپنی بات پر زور دیا. ابھی تو بات دبی ہوئی ہے مگر زیادہ عرصے تک دبی نہ رہے گی. درست ہے کہ آپ نے تمام خادماؤں کو سختی سے منع کر دیا ہے لیکن ان کے پیٹ میں بات کہاں پچتی ہے. ایک بار جب بات باہر نکل گئی تو آپ جانتی ہیں کہ بات کے کیسے کیسے بتنگڑ بنتے ہیں. مغلانی جہاں دیدہ تھیں سوجھ بوجھ بھی رکھتی تھیں. انہوں نے نشیب و فراز سمجھایا تو حضور بیگم متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکیں. دبی زبان میں بولی, کہتی تو تم ٹھیک ہو مگر یہ سوچ لو جلدی میں کوئی اونچ نیچ نہ پڑ جائے, میری بچی پر کوئی نئی آفت نازل نہ ہو. انہوں نے اپنے خدشات کا بھی اظہار کیا. سرکار میں جلدی پر کب زور دے رہی ہوں, مغلانی نے جھٹ وضاحت کی, مگر اس کے لیے خود کو تیار تو رکھنا چاہیے. آپ نے یہ اچھا کیا کہ رکا رکھ لیا. لڑکے کے بارے میں اس کے خاندان کے بارے میں معلومات تو حاصل کی جا سکتی ہیں. ویسے دلاری کیا کہتی تھی؟ وہ تو یہی کہتی تھی کہ لڑکا نیک اور شریف ہے, خاندانی رئیس ہے, صاحب جائیداد ہے. حضور بیگم نے مغلانی کو آگاہ کیا. ماں باپ نہیں ہے, صرف ایک بیاہی بڑی بہن ہے, سمجھو وہی اب اس کی سرپرست یا بڑی ہے. خورشید جہاں کے پڑوس میں برسوں رہ چکی ہے, خورشید سے ملنا جلنا بھی رہا ہے. خورشید جہاں بیگم سے سب کچھ معلوم ہو جائے گا. لیجئے یہ تو اور بھی اچھا ہوا, مغلانی نے مسکرا کر کہا. کہیں اور پوچھ گچھ کرنے کی چندہ ضرورت نہیں. خورشید کو تو میں کل ہی بلوا کر ساری معلومات حاصل کر سکتی ہوں, وہ اس معاملے میں صحیح مشورہ دے سکتی ہے. حضور بیگم نے دلچسپی کے ساتھ ساتھ ایک بار پھر اپنے خدشات کا اظہار کیا. مگر یہ بھی خوف دامن گیر ہے کہ کوئی الٹی سیدھی نہ ہو جائے. تم ان جنوں کو نہیں جانتی, اللہ ان کے جلال سے بچائے. جب یہ سوچتی ہوں تو دل لرز جاتا ہے. اسی لیے تو نہ میں نے طلعت آرا سے کچھ پوچھا اور نہ یہ چاہتی ہوں کہ کوئی اسے چھیڑے اور الٹے سیدھے سوال کر کے پریشان کرے. آپ کا فرمانا بالکل بجا ہے. مغلانی نے حضور بیگم سے اتفاق کیا. کچھ روز اطمینان سے گزر جانے دیجیے, پھر خورشید جہاں بیگم کو بلا کر مشورہ کر لیجیے گا. حضور بیگم کو مغلانی کی بات دل لگتی معلوم ہوئی. وہ اس کے لیے آمادہ بھی ہو گئیں.